انسان کا پوٹینشیل ہے اس ملک میں، وہ کبھی ریلیز نہیں ہوگا جب تک کہ انسان کو ہم پروٹیکشن نہ دیں، جب اس کے بنیادی حقوق کو ہم پروٹیکٹ نہ کریں۔ شہباز گل کا یہ کلاسک کیس آپ کے سامنے ہے۔ ایک آدمی کو اغوا کیا جاتا ہے، اس کو پکڑ کے سب کے وہ تصویر ہے کہ آئے ہیں لوگ گاڑی میں، کوئی وارنٹ نہیں دکھائی جاتی، وہ کوئی مفرور نہیں تھا، کوئی بھاگ نہیں رہا تھا، کہیں بھی جا کے آتے اس کو وارنٹ دکھاتے جی یہ آپ کے اوپر چارجز ہیں، اس کو لے جاتے۔ اغوا کر کے لے کے گیا، پتہ ہی نہیں پہلے ہمیں چلا وہ گیا کدھر ہے۔ ادھر انہوں نے اس کو تشدد کیا، اس کے اوپر ننگا کر کے اس کو مارا، اور اس کی پھر تکلیف میں اس کی تصویریں بنائیں ننگا کر کے۔ یہ کس مہذب معاشرہ جس کے اندر قانون ہوتا ہے وہاں اس کی اجازت ہے؟ کوئی مجھے معاشرہ بتا دے دنیا میں کہ وہ اجازت دیتا ہے یہ کرنے کے لیے؟ تو پہلے تو اس کو مارتے ہیں، اس کے بعد پتہ چلتا ہے جی اچھا 2-3 دن کے بعد 2 دن کے بعد پتہ چلتا ہے جی اس نے وہ بہت بڑا کوئی غداری کر دیا ملک کے ساتھ۔ اچھا میں اب یہ اپنا کہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا شروع میں کیا ہوا، مجھے اس کی صرف ایک میسج آئی کہ کال آئی کہ جی میں نے کوئی ٹی وی کا انٹرویو دیا، اس میں تھوڑی سی کنٹروورسی ہے۔ میں نے کہا کیا کہ جی میں نے کہا تھا کہ کوئی ان لافل کمانڈ نہ سنو، بس یہ میری آخری بات ہوئی ہے اس سے۔ میں نے کہا اچھا ان لافل وہ تو سب کہتے رہتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا اس نے وہ جو ایڈ کر دیا جی گورنمنٹ آفیسز، اس کے بعد میں پتہ چلا کہ اصل میں تو یہ وہ اصغر خان کا کیس تھا، اس کے اندر عدالت ہی وہی باتیں کر رہی ہے، یعنی وہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں تھا کہ اس کو اس طرح پہلے اغوا کرو پھر مارو، اس سے پھر پتہ نہیں کیا۔ اور اس کو جو حال تھا، مجھے تو بعد میں وکیلوں نے بتایا کہ اس کا وہ مینٹلی ٹوٹل شیٹر کر دیا انہوں نے اس کو۔ تو کیا ہوگا کہ اس کو بالکل ہی مینٹلی ایک آدمی کو، اچھا وہ چلے یا تو ہونا وہ کوئی اس طرح کا جو جیل سے اندر باہر جاتا ہو، وہ تو تکڑے ہوتے ہیں لوگ، وہ پروفیسر وہاں کا، وہ امریکن یونیورسٹی کے اندر وہ لیکچر دے رہا ہے، اس کو یہ جب ٹریٹمنٹ کی گئی تو اس کا اوپر جو ذہنی طور پہ گزرا ہوگا، میں بھی حیران کہ سوچے اس کی فیملی ہوگی، اس کی وائف ہوگی، وہ کیا اس کی تصویریں دیکھ رہی ہیں، وہ کیا سوچتی ہوگی، اس کے رشتہ دار، اس کے بھائی، اس کے فادر ان لا میرے پاس آئے، وہ سارے اس کو دیکھ کے ایک آدمی کو اس طرح بریک کرنا، اور جو کر رہے تھے ان کو کوئی خوف نہیں تھا قانون سے، ان کو کوئی فکر نہیں تھی کہ ان کا کوئی احتساب ہوگا، کوئی قانون ان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، کوئی فکر نہیں تھی ان کو۔ ظلم کرتے ہیں، پولیس سے پوچھتے ہیں، بعد میں پولیس کہتے جی ہم نے تو نہیں کچھ کیا۔ تو پھر کس نے کیا؟ کون تھا اس کے پیچھے؟ جو بھی پیچھے تھا وہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتا ہے، وہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کا قانون میرے اوپر نہیں لاگو ہوا تھا، اور یہ ہے المیہ ہمارا۔ اور پھر خاتون میجسٹریٹ، وہ بڑا جی عمران خان کو دہشت گرد بنا دیا مجھے، کہ وہ نے اس کو کہہ دیا ہے کہ جب خاتون میجسٹریٹ کے پاس آیا، جب اس کو پتا تھا تشدد ہے، آج ثابت ہوا ہے کہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہے، عدالت میں اس کی رپورٹ دی گئی ہے کہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہے، اس نے پھر اس کو پولیس کے پاس ریمانڈ پہ بھیج دیا۔ یعنی کوئی چیک کرنا چاہیے۔ اور کیا ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کہ ایک آدمی دیکھ رہے ہیں تصویریں اس کی، دیکھ رہے ہیں وہ پبلک میں بالکل مینٹلی بریک ہوا ہے، اس کو پھر پکڑ کے واپس بھیج دیا اسی پولیس کے پاس، اور چیک بھی نہیں کیا کہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہے یعنی۔ اور پھر یہ جو آئی جی اور ڈی آئی جی ہے، کون ذمہ دار ہے کہ ایک آدمی کو آپ نے غیر قانونی طور پہ اٹھا کے تشدد کیا؟ کدھر یہ اجازت دیتا ہے؟ اور اس کے اوپر اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ قانونی کارروائی کریں گے، وہ کہتے جی دہشت گرد۔ پہلے وہ غلط کام کر رہے ہیں، ان کے غلط کام کرنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں قانونی کارروائی کریں گے، اور وہ اوپر سے دہشت گردی کا پرچہ کروا دیتے ہیں میرے اوپر، اور جناب وارنٹ نکال دیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں، طاقت کی حکمرانی ہے۔ جو طاقتور ہے وہ قانون سے اوپر ہے۔